محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحتی قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل، احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے منقبت کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ادھر ادھر باتوں میں محو ہیں، گزارش ہے اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ کون ہے سردار جنت، کس کے نانا ہے نبی؟ کون ہے سردار جنت، کس کے نانا ہے نبی؟ کس کی ماں ہے فاطمہ؟ بھائی حسن بابا علی لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی، وہ حسین ابن علی۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہے میرے اس دل کا چین، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک
ہے میرے اس دل کا چین، میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے ہے حسین، ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاک بھی، وہ حسین ابن علی پے کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، سجدے کو لمبا کرے سرکار جی کے واسطے، سجدے کو لمبا کرے سرکار جی کے واسطے، جن کو کاندھوں پر بٹھا کر طے کرائے راستے، چومتے رہتے ہو جن کو ہر گھڑی پیارے نبی، وہ حسین ابن علی پے کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی، وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا، جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی، اور جن کی بازو کی طاقت وہ علی شیر خدا، جن کی بازو کی طاقت وہ علی شیر خدا، کر گئی ہو پرورش جن کی جناب فاطمہ، کون ان سے چھین پائے ذوالفقار حیدری، وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا، جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی پے کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سيدنا وشفيعنا سندنا مابانا وملجانا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بالکل خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں، شور و شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے خاموش ہو کر کے سنو، دل جمعی کے ساتھ سنو۔ ہم لوگ امام حسین، حسین اعظم، شہیدوں کے سردار کی محفل میں بیٹھے، سبحان اللہ۔ وہ شہید اعظم کے جن سے محبت کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ہے نا۔ پتہ یہ چلا کہ حسین کی محبت رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اب اگر حسین سے محبت ہے اور حسین راضی تو مصطفیٰ راضی، اور مصطفیٰ راضی تو پھر خدا راضی، اور خدا راضی تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، لائٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھیے، دل جمعی کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ الرحمن بڑا لطف اور بڑا مزہ آئے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے چاہنے والوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب میرے صدقے میں ملا ہے۔ سچ ہے نا؟ ہمیں زندگی ملی ہے کن کے صدقے میں؟ زور سے کہیں، حضور کے صدقے میں۔ کائنات بنی ہے کن کے صدقے میں؟ سب دنیا میں آئے کن کے صدقے میں؟ یہ سارا کچھ نظام کن کا صدقہ ہے؟ یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش کن کا صدقہ ہے؟ یہ ساری کائنات نبی کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ ساری کائنات کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہے۔ کن کے صدقے میں ہے؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ دین ملا مصطفیٰ کے صدقے میں، ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے میں، قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، ایقان ملا مصطفیٰ کے صدقے، جان ملی مصطفیٰ کے صدقے، جو کچھ ملا وہ سب کچھ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے جو کچھ ملا ہے تمہیں میرے صدقے سے ملا ہے، میرے ذریعے سے ملا ہے، میرے وسیلے سے ملا ہے، مگر میں اس کے ذریعے یعنی میں تم سے اس کا کوئی مطالبہ، اس کی کوئی اجرت، کوئی مطالبہ تم سے نہیں چاہتا، مگر ہاں اتنا کرنا، میرے قرابت دار سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ پتہ یہ چلا اللہ کے رسول کے گھر والوں سے محبت کرنے کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے محبت کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ایک ایک آیتوں پر ایمان ہے، قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس کلام اللہ میں جو کچھ ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب حق ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب قرآن میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آل سے محبت کرو، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرو۔ مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرے تو
تو ہمیں کیا ملے گا، مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کریں تو ہمیں کیا ملے گا۔ آج ہم نے اپنی نیندوں کو قربان کر دی ہے اس محفل میں آنے کے لیے کہ مصطفیٰ کریم کے نواسے کی محفل میں جائیں گے۔ ہم نے اپنا کام کاج چھوڑ دیا ہے مصطفیٰ کریم کے نواسے کی محفل میں آنے کے لیے۔ ہم نے اپنے تمام تر کام کو بالائے طاق رکھا ہے مصطفیٰ کریم کے نواسے کی محفل میں آنے کے لیے۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتائیے، ہم نے سب کچھ چھوڑا مصطفیٰ کریم کے نواسے کی محفل میں آنے کے لیے، تو ہمیں ملے گا کیا، ہمیں فائدہ حاصل ہوگا کیا؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، جہاں پر ہمیں فائدہ نہ ہو ہم اس جگہ پر نہیں جاتے، جس کام میں ہمیں فائدہ نہ ہو ہم وہ کام نہیں کرتے، جس بزنس میں ہمیں فائدہ نہ ہو وہ بزنس ہم نہیں کرتے۔ تو اب اگر ہم رسول اللہ کی آل سے محبت کریں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ملے گا کیا۔ تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا طوفان آیا تھا، جو کشتی پر سوار تھے وہ سب بچ گئے، جو کشتی سے علیحدہ ہو گئے وہ سب غرق ہو گئے، وہ سب ڈوب گئے۔ مصطفیٰ کریم مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اگر ان سے جڑو گے جس طریقے سے کشتی نوح پر جو سوار تھے وہ بچ گئے، اسی طریقے سے اگر میری اہل بیت سے محبت کرو گے، ان سے جڑو گے تو تم کامیاب و کامراں ہوتے نظر آؤ گے، تم غرق ہونے سے بچ جاؤ گے، تم ڈوبنے سے بچ جاؤ گے، تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ گے، تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے، تم برباد ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ کریم کی آل سے محبت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب و کامراں ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ آئے ہو یہاں پر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، کس لیے آئے ہو؟ حسین اعظم کے محفل میں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، حسین اعظم کی باتیں سنیں گے۔ آپ تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھو گے، حسین اعظم کی محفل میں بیٹھو گے، کچھ آپ دین کی باتیں سنیں گے، کچھ اچھی باتیں سنیں گے، کچھ احادیثیں سنیں گے، کچھ واقعات سنیں گے، اچھی باتوں کو سنیں گے۔ جب تک یہاں پر آپ بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، سبحان اللہ۔ جب تک آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، سبحان اللہ۔ آپ دنیا کے کسی بھی کاروبار میں، دنیا کے کسی کام کاج میں، آپ کسی بھی کاروبار، کسی بھی وپار، کسی بزنس کو آپ لے لیں، وہ فائدہ کسی بزنس میں نہیں ہے جو فائدہ اس بزنس میں ہے، اس کاروبار میں ہے۔ آپ سوال کرو مولانا اس کو آپ کاروبار کہتے ہو؟ میں نے کہا کاروبار کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ قرآن کہتا ہے مومنوں کے جان و مال کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ پتہ یہ چلا اللہ خریدار ہے، خریدنے والا ہے، اور مومن کی جان، مومن کا مال یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، یہ چیز ہے، اس چیز کا خریدار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی ایک طرح کی یہ بھی ایک بزنس ہے کہ بندہ ادھر نیک عمل کرتا ہے، اپنی جان، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اللہ خریدتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے مومن کے نام اعمال میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، حاضر آئے ہیں، حسین اعظم کی محبت میں آئے ہیں، قرآن کے فرمان پر عمل کرنے والے بن گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اب رہی بات اہل بیت اطہار، تو اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ ایک اہل بیت نسبت ہے اور ایک اہل بیت سکنا ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے علماء اکرام کا اختلاف ہے۔
بعض نے کہا کہ اہل بیت میں حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین شامل ہیں، بعض نے کہا اہل بیت میں سرکار کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت، اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تو اہل بیت یعنی گھر والے کون ہوئے؟ تو گھر میں بیویاں رہتی کہ نہیں رہتی ہیں؟ ہے نا، گھر میں کون ہوتی ہے؟ بیویاں ہوتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت جو ہے وہ گھر والے ہیں اور گھر میں بیویاں ہوتی ہیں، تو حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ مگر بعض علماء نے، بلکہ جمہور نے، علماء کا ایک طبقہ ایک طرف اور ایک طبقہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، بعض نے کہا کہ اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین ہے نا، مگر جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں اور یہ بھی شامل ہیں، ہے نا، یہ بھی شامل ہیں اور یہ بھی شامل ہیں۔ اور ہم سنی لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہم اہل بیت نسبت کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت سکنا کو بھی مانتے ہیں۔ بیٹی اگر باپ کے گھر سے چلی جائے اپنے سسرال میں، اگر وہ سسرال سے واپس آئے تو ان کو بھی عزت دی جاتی ہے، اور کوئی اپنے بیٹے کی شادی دور گاؤں میں کر دے، اسے شادی کر کے گھر پہ لائے، اسے بھی عزت دی جاتی ہے۔ گھر سے بیٹی جائے اور واپس آئے تو عزت ہے، اور کوئی لڑکی شادی کر کے گھر پہ آ جائے اسے بھی عزت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا دستور رہا ہے، نہ ہم افراد کے شکار ہوتے ہیں نہ تفرید کے شکار ہوتے ہیں، نہ ہم غلو کے شکار ہوتے ہیں نہ ہم گھٹانے کے شکار ہوتے ہیں، نہ ہم بڑھا دیتے ہیں نہ ہم گھٹا دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا امتاً وسطاً لتکونوا، تم بیچ والی امت ہو، میانہ روی اختیار کرو، بیچ والا طریقہ اختیار کرو، بیچ والا راستہ اختیار کرو۔ تو اب بیچ والا راستہ ہمارے بزرگوں نے کیا دیا، بیچ والا راستہ علماء نے کیا دیا؟ تو بیچ والا راستہ علماء نے یہ دیا کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے اور ہمیں ان سے بھی پیار کرنا ہے، ہمیں ان کی بھی قدر و منزلت کرنی ہے، ہمیں ان کی بھی تعظیم کرنی ہے، ہمیں ان کے بھی مقام کو سمجھنا ہے، ہمیں ان کے بھی مرتبے کو سمجھنا ہے، ہمیں ان کی بھی قدر کرنی ہے، ہمیں ان کی بھی قدر کرنی ہے۔ اور جو دونوں کی محبت میں رہے، جو دونوں سے پیار کرے، جو دونوں کو اپنا بڑا تسلیم کر لے، جو دونوں سے محبت کر لے، سمجھو کہ وہی بندہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سمجھو کہ وہی اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علی مرتضیٰ، ان کا مقام بلند و بالا، فاطمہ زہرا مقام بلند و بالا، حسن مجتبیٰ مقام بلند و بالا، حسین شہید کربلا مقام بلند و بالا، ان کے مقام بھی بڑے بلند و بالا ہے، ان کے مقام بھی بڑے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ حضور کی ازواج کے مقام کے بھی کیا کہنے، سبحان اللہ، حضور کی ازواج کے مقام کے بھی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں حضور کی ازواج کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ازواجہ امہاتکم، حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یعنی حضور کے ازواج ہماری کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ ہماری مائیں، ان پر قربان، وہ ہماری ماں ہے، اس لیے تو کہا گیا ہے ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہماری ماں ہے، حضرت سودا وہ ہماری ماں ہے، حضرت حفصہ وہ ہماری ماں ہے، حضرت جویریہ وہ ہماری ماں ہے۔ یہ حضور کی ازواج جو ہیں یہ ہماری مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتکم، ان کی بیویاں، حضور کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو مجھے بتاؤ ماں کا مقام بلند و بالا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی عظمت نرالی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی عظمت تو اس قدر نرالی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محبت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر محبت
محبت کی نگاہ سے، محبت سے کوئی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر کے 5 دن بڑا کٹھن رہتا ہے۔ ان 5 دنوں میں حاجیوں کو، حجاج اکرام کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، پیسہ خرچ ہے، اپنا بدن کا سارا معاملہ کی طاقت ختم ہوتی ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد ایک حاجی حج کر کے آتا ہے، اتنا کرنے کے بعد اسے یہ مقام ملتا ہے کہ ایسا مقام کہ حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ مگر ماں کے مقام کے کیا کہنے سبحان اللہ، ماں کی عظمت کے کیا کہنے سبحان اللہ، ماں کی رفعت کے کیا کہیں سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لو، اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان ایک دن میں کئی مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے اپنے ماں کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک طرف علی کی محبت ہے، ایک طرف فاطمہ کی محبت ہے، حسن مجتبیٰ کی محبت ہے، حسین شہید کربلا کی محبت ہے، اور ایک طرف حضور کی ازواج کی محبت ہے جو ہماری مائیں ہیں، تو ان کا مقام بھی بلند و بالا ہے، ان کا مقام بھی بلند و بالا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، نہ ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں، نہ ان کو گھٹا سکتے ہیں، نہ ان کی قدر کو بڑھا سکتے ہیں، نہ ان کی قدر کو عزت کو گھٹا سکتے ہیں، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں ان سے بھی پیار کرنا ہے، ہمیں ان کی بھی تعظیم کرنی ہے، ہمیں ان کی بھی قدر و منزلت کرنی ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب رہی بات حضور کے اہل بیت، اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ اہل بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا شامل ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور چاروں کو اپنے چادر کے نیچے لیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اے میرے مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ کیا کہتے مولا؟ یہ میری اہل بیت ہے، اس سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر، اس سے، ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ حضور کی اہل بیت، حضور کے گھرانے والوں کا مقام اور مرتبہ، اور خاص کر حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، حسین اعظم، ان کے مقام، ان کو مرتبہ، اللہ اکبر، کہ حسین نے، کہ حضور نے ان کے تعلق سے کہا رب کی بار مولا یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام سے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا ہے، یعنی امام حسین اور امام حسن کو اپنی اولاد قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی لوگ آئے تھے، نجران کے عیسائی لوگ آئے تھے، اور آنے کے بعد حضور سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے رسول، ہاں بے شک وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ایک بات یہ بتائیے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول کہتے ہیں، کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہو؟ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔
عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ کا بندہ نہ کہیں, آپ اللہ کا رسول نہ کہیں, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کیا کہیں؟ اللہ کا بیٹا کہیں معاذ اللہ. تو انہوں نے ایک ایگزامپل دیا. کیا دیا؟ ایک ایگزامپل دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی کو کہ بغیر باپ کی دنیا میں آیا ہو؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم کے بطن سے آئے دنیا میں, ہے نا. اعلیٰ سرکار فرماتے وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ, وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے عجب نشان اعظم, مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, ہے نا. تو کہا کہ آپ نے دیکھا کسی کو کہ بغیر باپ کی دنیا میں آیا ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم بغیر باپ کی کہتے ہو, ہم نے تو یہ جانا ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے ہیں, ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ ذرا قریب آ جائیے, یہ بچے بہت شور غل کر رہے ہیں, آپ لوگ قریب آ جائیے تھوڑا سا. وسیم سامنے آ جاؤ, آ جائیے سب قریب آ جائیے, تھوڑا سا دور دور مت بیٹھیے, قریب آ جائیے تھوڑا سا. یہ بچے شور غل کر رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھیں گے درس سنانے میں مزہ آئے گا. آ جاؤ قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچے آواز نہیں کرنا بیٹا, چپ ہو جاؤ. عرض یہ کر رہا تھا عیسائیوں نے کیا کہا, توجہ ادھر دیجئے. عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بغیر باپ کی دنیا میں آیا ہو؟ اللہ کے فرمایا تم بغیر باپ کی کہتے ہو. آدم علیہ السلام جن کو تم نبی مانتے ہو وہ بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے. جو خدا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آدم کو لا سکتا ہے وہ خدا بغیر باپ کے عیسیٰ کو دنیا میں لا سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ جو خدا بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, آدم کی تخلیق ہو سکتی ہے, تو پھر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب حضور نے یہ دلیلیں دی تو ان کے چہرے لال ہو گئے, ان کا حال بگڑ گیا. ہاں جان میں ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ دلیل حق والی دلیل دے دو تو پھر جو آدمی اس کو ماننا نہیں ہے وہ پھر غصے میں آ جاتا ہے, جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. دلیل ہو تو دلیل سے بات کی جائے, جب دلیل ہی نہیں تو کیا بات ہو. تو غصے میں آ گئے وہ لوگ, اور غصے میں زیادہ جھگڑا بڑھ گیا, غصے میں آ گئے خوب. ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, اللہ کا بندہ مانتے ہیں؟ اللہ کے بے شک ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں, اللہ کے نبی, اللہ کا نبی مانتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو گئی. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ایک کام کرو, جاؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, اور ہم اپنی خواتین گھر کی عورتوں کو بلاتے ہیں, بیویوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے گھر کی خواتین عورتوں کو بیویوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, اور ہم اپنی جان, یعنی ہم آتے ہیں تم بھی آؤ, ہے نا, ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ. تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ. اور آنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے, تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے. بد دعا کرتے ہیں نا. حالانکہ وہ حضور کے تعلق سے بولا جائے گا تو لفظ دعا ہی بولا جائے گا, دعائے غضب. تو فرمایا کہ ایسا کرتے کہ تمہارے بچے بھی آئے, ہمارے بچے بھی آئے, تمہارے بیٹے بھی آئے, ہمارے بیٹے بھی آئے, تمہاری بیویاں بھی آئے, ہماری گھر کی خواتین بھی آئے, تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں. اور پھر دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی.
سوچنے والی بات ہے. اللہ اکبر. بالکل دل میں دھیان کا توجہ دے بچے بابا, بالکل دھیان سے سنو, توجہ آرام سے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں, محبوب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, کہہ دو ان سے آپ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلا کے لاؤ. جب بیٹوں کو بلانے کی باری آئے تو حضور کس کو لے کر کے جاتے؟ پوری کائنات میں حضور نے جن کو چنا وہ حسنین کریمین تھے. سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو حضور کن کو لے کر کے گئے؟ حضور حسنین کریمین کو لے کر کے گئے, حسن مجتبیٰ کو لے کر کے گئے, حسین شہید کربلا کو لیتے ہیں. پھر کہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, اور تم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے آؤ اور ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں. تو حضور اپنے ساتھ حضرت فاطمہ کو لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم کی نگاہ نے جنہیں چنا بیٹوں کی جگہ پر, وہ حسنین کریمین کی ذات ہے. سبحان اللہ. جنہیں چنا خواتین کی جگہ پر, وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. سبحان اللہ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, اور تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں. جب حضور نے یہ کہا, قرآن کی آیت کو پڑھ کر سنایا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم بھی لے کر کے آتے ہیں, تم بھی اپنی بیویوں کو, ہم بھی اپنی بیویوں کو, تم خود آؤ اور ہم بھی آتے, پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. جب قرآن نے یہ کہہ دیا, حضور نے یہ چیز پڑھ کے سنا دی, ان سے کہا, تو اب ان کی حالت خراب. اب انہوں نے کہا رب جا بابا, ہم اپنے بڑے سے ذرا مشورہ کر لیتے ہیں. ہاں, ان کا جو بڑا تھا ان کا نام تھا عاقب. کیا نام تھا؟ عاقب, جن کو عبد المسیح کہا گیا ہے. بہت بڑا پادری تھا. ان کے پاس لوگ گئے, جا کر کہا کہ عبد المسیح بتاؤ کیا کیا جائے. ہم تو گئے تھے ان سے بحث کرنے کے لیے, یہاں تو قرآن کی آیت مباہلہ نازل ہو گئی ہے, مباہلے کی دعوت دے دی گئی ہے. اگر تم سچ پر ہو تو تم ہمارے لیے بد دعا کرو, اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہم تمہارے دعا کرتے ہیں. تو جو غلط ہوگا, جو جھوٹا ہوگا, اس پر اللہ کی لعنت برسے گی. ہم تو گئے تھے جھگڑنے کے لیے کہ ہم انہیں منا لیں گے اور ان کو دبا دیں گے, مگر قرآن کی آیت نازل ہو گئی, اب کریں تو کریں کیا. عبد المسیح جو ان کا بڑا تھا پادری, اس نے کہا رک جاؤ, ہم صبح کو ڈھلتے ہیں, جا کر ان سے بات کریں گے. اب صبح ہوتی ہے, دوسرے دن اب آنا ہے, مباہلے کی دعوت دے دی گئی ہے. حضور اللہ اکبر اپنے ساتھ حسنین کریمین کو لیے ہوئے ہیں, اور ساتھ حضرت فاطمہ ہے اور علی مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. ان چاروں نفوس قدسیہ کو لے کر کے حضور آگے بڑھ رہے ہیں. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا عبد المسیح, اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ اے قوم نصرانی قوم ہے نا, عیسائی لوگ جو ہیں وہ نصرانی قوم ہے نا, اے نصرانیوں سنو, جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو آنے والی شخصیتیں ہیں, ان کے چہرے سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے. یہ جو مباہلے کے لیے آئے ہیں, ان کے نورانی چہرے جن سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے, جو میں دیکھ پا رہا ہوں, اگر یہ پہاڑ کو بھی ہٹنے کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا. لہذا عافیت اسی میں ہے, عافیت اسی میں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قوم بچ جائے, تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ, ہلاک ہونے سے بچ جاؤ, تو عافیت اسی میں ہے کہ لوٹ چلو. اگر آج تم نے مباہلہ کر لی, آج تم نے ان سے مناظرہ کر لیا, مباہلہ کر لیا, تکرار کر لی, اور تم نے ایسا کر لیا, تو تمہاری قوم کا کوئی فرد بھی بچ نہیں پائے گا. اللہ اکبر. جب اس کے بڑے پادری نے جملہ کہا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے معذرت چاہی اور کہا کہ حضور ہمیں جزیہ دینا منظور ہے مگر مباہلہ کرنا منظور. یہاں پر دو تین باتیں. سب سے پہلی چیز جو میں نے کہا, اہل بیت اطہار, سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے نواسہ کو لے رہے ہیں, اپنی بیٹی فاطمہ کو لے رہے ہیں,
اپنے داماد اور بھائی علی مرتضیٰ کو لے رہے ہیں، کیا ان کے چہروں میں ایسی بشاشت تھی، کیا ان کے چہروں میں ایسی چمک تھی کہ ایک مسلمان تو مسلمان، جو نصرانی تھا، جو پادری تھا، اسے بھی نظر آیا کہ ان کے چہروں کی جو تمازت ہے، ان کے چہروں میں جو کشش ہے، ان کے چہروں سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے، یہ جھوٹے لوگ نہیں ہو سکتے، یہ سچے لوگ ہیں۔ یعنی ان کے چہروں کی بشاشت، ان کے چہروں کا وہ چمکنا ایک عام انسان بلکہ ایک پادری کو بھی نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا بھی، حضور فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے ہم سے تو ان کا حال اتنا برا ہوتا کہ روئے زمین پر ایک بھی کوئی نصرانی نہیں بچتا، اللہ اکبر، ایک بھی کوئی عیسائی نہیں بچتا۔ حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے، اللہ، ان کے چہرے بندروں اور سوروں کی طرح مسخ کر دیے جاتے اور پوری روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہتا، اللہ۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کی اور مصطفیٰ کریم کے اہل بیت اطہار کی، سبحان اللہ۔ تو اس جو ہے واقعہ سے معلوم یہ ہوا کہ حضور کی اہل بیت میں علی مرتضیٰ شامل ہے، فاطمۃ الزہرا شامل ہے، حسنین کریمین شامل ہے، سبحان اللہ۔ اب ان کی محبت، ان سے پیار کرنا کتنا فائدہ مند ہے، ان سے محبت کرنا۔ اہل بیت کی بات ہو گئی، اب اہل بیت کی محبت میں آپ یہاں پر حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ اہل بیت سے محبت کرنا کتنا فائدہ مند ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے یہاں پر رک کر ایک بات، قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے نبی کے گھر والوں، نبی کے اہل بیت، اللہ فرماتا بے شک اے نبی کے اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو، ہر برائی کو دور کر دے، ہے نا، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر، تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے، اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے، سبحان اللہ، سورہ احزاب میں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ، توجہ دردی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باتیں کیوں کر رہے ہیں وہاں پہ؟ بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضور کی ازواج کا اور حضور کے اہل بیت کا عمل یہ تھا کہ قرآن کی آیتوں پر یہ لوگ بہت زیادہ زور، بہت شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ حضور کا جو فرمان ہو، اس فرمان کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھانا گوارا نہیں تھا، اللہ۔ یہ جو آیت ہے، اس سے پہلی والی آیت اور اس کے بعد والی آیت، یہ سب آیتیں جو ہے حضور کی ازواج مطہرہ یعنی حضور کی بیویوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور ان آیات بینات میں حضور کی ازواج کو پردے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کس کی تعلیم دی گئی ہے؟ پردے کی تعلیم، پردے کا حکم دیا گیا، پردے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جب پردے کی تعلیم دی گئی، گھر سے باہر نکلنے کو منع فرمایا، قرآن نے کہا کہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو بغیر کسی ضرورت کے، تو ان کا طریقہ یہ ہو گیا کہ حضور کی ازواج گھر سے باہر نکلنا بند کر دیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی ازواج، حضور کی بیویوں میں سے ہے، کیا نام ہے؟ حضرت سودا، کیا نام ہے؟ حضور کے ازواج حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں اور نہ عمرہ کرتی ہیں؟ حضور کی بیوی حضرت سودا سے کہا گیا آپ کو کیا ہو گیا، آپ نہ حج کرتی ہیں اور نہ عمرہ کرتی ہیں، تو حضرت سودا جواب دیتی ہیں
میں نے حج بھی کیا ہے اور میں نے عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں، تو اللہ کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی، میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئی یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ اللہ اکبر! سوچنے والی بات ہے۔ قرآن میں آیت کریمہ نازل ہو گئی کس کے تعلق سے؟ بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر قدم نہ رکھو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضور کی ازواج کا، حضور کی بیویوں کا حال یہ ہو گیا کہ گھر سے باہر قدم نہیں نکال رہی ہے۔ حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، اب گھر سے باہر قدم نہیں نکال رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے اپنا قدم گھر کے باہر نہیں نکالا یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ آج ہمارے گھر کی خواتین کا حال دیکھیں، ہاں ہمارے گھر کی عورتوں کا حال دیکھیں۔ آج جمعہ کے دن بازار آپ کہاں لگتے ہیں؟ بازار لگتے ہیں نا؟ آپ بازار میں چلے جائیے، اچھا شریف آدمی رہے گا تو واپس آ جائے گا بازار سے۔ ہاں اچھا شریف بول رہا ہوں بابا، اچھا شریف بھی رہا تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مجبوراً بعض لوگوں کو جانی پڑتی، کیا کریں گے؟ کچھ گھر کا معاملہ یہ ہے کہ عورتیں بازار نہیں جاتی ہے تو مرد جانا پڑتا، کچھ گھر کا اکثر گھر کا ہی حال ہے تو مرد کو جانا پڑتا۔ مگر ہمارے یہاں ایک دستور بنا دیا آج کل، میرے خیال سے پہلے شاید وہ 10% تھا اور آج تو تقریباً شاید 50% ہو گیا ہوگا، شاید غالباً 50% مرد حضرات گھر میں رہتے ہیں، خواتین کو باہر بھیجتے ہیں بازار کرنے کے لیے۔ اور رمضان میں تو پھر چھوڑ ہی دیجیے، رمضان میں تو وہ بیچارہ ہی رہتا، گھر پہ ہی رہتا ہوں۔ رمضان بیچارہ جو ہے وہ گھر پہ ہی رہتا ہے، اس کو کپڑا پسند کرنا نہیں آتا، اس کو کپڑے کے بارے معلومات نہیں ہے، اس کو گھر کے سامان کے بارے معلومات نہیں ہے، اسے پیسے کے تعلق سے معلومات، ہاں بولتے ہیں گھر میں بولتی ہیں تم جاؤ گے تو اتنا دے کر کے آ جاؤ گے، ہم مول ملائی کر کے 10 روپے کی چیز کو 8 روپے لے کر کے آئیں گے، ہے نہیں؟ بیچارہ یہ بھی سوچتا ہے چلو بابا اچھا میرا 2 روپے میرا بچ جا رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن سنیں، جن کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے مرد اسے منع کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مگر منع نہ کرے تو فرمایا گیا ایسا آدمی دیوس ہے۔ ہاں کیا ہے؟ ہاں دیوس ہے۔ ہمارے ہاں بازار دیکھیں اب جمعہ کے دن 50% عورتیں جھولا لیے پھر رہی ہیں، اس میں غیر بھی ہیں، نہ جانے کون کون ہے، کوئی دھکا مار کے جا رہا ہے، کوئی کپڑا پاؤں کے دبا کے جا رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، مگر ہم 2 روپے بچانے کے چکر میں گھر کی خواتین کو بازار میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور حضور کے ازواج کا حال کیا تھا؟ حضور کی بیویوں کا حال یہ تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو جنازہ نکلا مگر قدم باہر نہیں نکلا، جنازہ نکلا مگر قدم باہر نہیں نکلا۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، دعا فرما دیجیے۔ کون سی بیماری ہے؟ مرگی کی بیماری ہے، حضور دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جزا عطا فرمائے گا۔ اس عورت نے کہا، کہتی ہے حضور مجھے بیماری مرگی کی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں اس کے بارے دعا کرانے نہیں آئی، میں دعا کرانے یہ آئی ہوں کہ جب مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے سر سے کپڑا نیچے کھسک جاتا ہے، مجھے احساس نہیں ہوتا، حضور دعا فرما دیں کہ جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سر سے دوپٹہ نہ گرنے پائے، جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سر سے کپڑا نیچے نہ آنے پائے، ایسی دعا فرما دے۔ وہ لوگ تھے کہ جنہیں پردے کی یہ تعلیم دی گئی تھی، جو پردے کی ایسی پابند تھی، مگر آج حال یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ اور گلی کوچوں میں دیکھو تو تمہیں خود شرم آ جائے تو اپنی نظروں کو نیچی کر لو۔ آج ہمارے گھر کی خواتین کا یہ حال ہو گیا ہے نا۔ لہذا میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو سنیں، پردے کی اہمیت کو سمجھیں، پردہ ہے کیا، اس کی افادیت کو سمجھیں۔ اسلام نے تمہیں قید نہیں کیا، تمہیں پنجرے میں نہیں ڈال کے بند کر دیا،
اسلام نے تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، اسلام نے تمہاری عزت کی حفاظت، تمہاری آبرو کی حفاظت کی ہے، تمہاری عصمت کی حفاظت کی ہے، اور ایسی حفاظت کی ہے، ایسی حفاظت کی، اللہ اکبر، کہ آج پوری دنیا ننگائی پہ اتر آئی ہے، اور پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہم سب ننگے ہو گئے ہیں، یہ قوم مسلم کب ننگی ہوں گی؟ ادھر اسی سوچ میں ہے کہ ان کے برقعے کب اتریں گے، یہ ان کے پردے کب باہر آئیں گے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں یہ اسلام ہے، اسلام، سبحان اللہ، انہیں معلوم نہیں یہ اسلام ہے۔ اور جو اسلام سے منسلک ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے مگر وہ مصطفیٰ کریم کی شریعت سے ذرہ برابر بھی قدم ہٹانے کو تیار نہیں ہے۔ آج دیکھیں کالجوں کے نام پر بچوں کے اسکارف ہٹائے جا رہے ہیں، اسکولوں کے نام پر اسکارف ہٹائے جا رہے ہیں، برقع ہٹایا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم تو ہیں خراب، ہمارا تو معاملہ گڑبڑ ہے نا، کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ پردے میں کیوں ہے؟ ان کے گھر کی خواتین پردے میں کیوں ہیں؟ ان کی عزتیں محفوظ کیوں ہیں؟ ان کی عزتیں برقرار کیوں ہیں؟ ان کی عصمتیں برقرار کیوں ہیں؟ حسد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بھی ہے اور بہت بری بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان الحسد یاکل النار کما تاکل النار الحطب۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی آگ ہے، ایسی خطرناک مہلک مرض ہے، ایسی بیماری ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں اور بہنوں، اپنی عزت، اپنے آبرو کی حفاظت کرو، اپنے قدم کو گھر سے باہر نہ نکالو، حضور کی ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کرو، حضور کی ازواج مطہرات کو، ان کی زندگی کو پڑھو تو تمہیں معلوم چلے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر کے فضیلت لے کر کے چلے گئے۔ حضور، مرد حضرات جو ہے وہ جہاد میں جاتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، مگر جہاد مردوں کے لیے ہے تو مرد جہاد میں جاتے ہیں اور فضیلت پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جہاد میں آنے کے بڑے فائدے، بڑا ثواب ہے، تو اس فضیلت کو پا لیتے ہیں، مگر عورتوں کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں، عورتوں کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں جو اس درجے کو پا سکے۔ تو حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو عورتیں گھر میں رہیں گی، گھر سے قدم باہر نہیں نکالیں گی، تو اللہ کے رسول فرماتے جو ثواب، جو فضیلت میدان جنگ میں ایک غازی کو، ایک شہید کو، ایک مجاہد کو جو ثواب ملتا ہے، وہی ثواب اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کو عطا فرمائے گا کہ جو اللہ کی بندی اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہے گی، گھر سے قدم باہر نہیں نکالیں گی۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، جہاد میں کتنا ثواب ہے؟ جہاد میں کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، معلوم ہے آپ کو؟ سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جب شہید ہوتا ہے انسان، جب جنگ میں جاتا ہے اور تلوار لگتے ہیں، تیر لگتے ہیں، بھالے وغیرہ جو بھی ہے آلات حرب کے ذریعے، جب وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے تو اس کے جسم سے جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا محل دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت
یہ ثواب کس کو ہے؟ جو میدان کازار میں جا کر کے جنگ کرے، جو تیروں تلواروں کے بیچ میں جائے، دشمنوں کے نرغے میں جائے، جو اسلام کی خاطر جو ہے جنگ کرے، اس کو یہ فضیلت ہے، اس کو یہ ثواب ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر گھر کی خواتین گھر کے اندر محفوظ رہیں، قدم باہر نہ نکالے، تو یہی مقام، یہی مرتبہ، یہی فضیلت اللہ تعالیٰ اس بندی کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنا ثواب، کتنا اجر ہے خواتین کو گھر کے اندر رہنے میں، ہاں؟ مگر ہمارا حال کیا، گھر کی خواتین کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر! آپ نے سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں، سننا تو اپنی جگہ، میں جو سناتا ہوں وہ اپنی جگہ ہے، مگر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے نا؟ اس لیے اپنے گھر کی خواتین کو پردے کی تعلیم دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے۔ ہم حج کے سفر میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی۔ حضور کے ازواج مطہرات حضور کے ساتھ سفر حج میں احرام کی حالت میں تھی، اور ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ حالانکہ احرام کی حالت میں عورت کو بھی اپنے چہرے کا پردہ کرنا منع ہے۔ اپنے چہرے کا پردہ کرنا یعنی چہرے پہ کپڑا باندھ لینا، ناک منہ سب چھپا لینا، یہ عورت کو بھی منع ہے نا؟ چہرہ کھلا رہنا چاہیے احرام کی حالت میں۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں تھے، جتنی بھی حضور ازواج تھی حضور کے ساتھ سفر حج میں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم سب کیا تھے؟ احرام کے حالت میں تھے، اور سواروں کا دستہ، سواروں کے قافلے گزرتے تو ہم اپنے چادر کو آگے کر لیتے تھے اور اپنے چہرے کو کے سامنے کر لیتے تھے، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تھے تو پھر ہم اپنے چہرے کو کھول لیتے تھے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی امت کے ان مقدس ماؤں کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے گھر کی خواتین کو کیسے تعلیم دی ہے کہ تم اپنے چہرے کو، یعنی اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، پردے کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ پردے میں رہنے کی وجہ سے تمہارے مقام و مرتبے کو بلند فرما دے گا۔ تو لہٰذا میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ سنیں کہ وہ پردے کی اہمیت کو سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ پردے کہنے کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت الہی، ساتھ ہی ساتھ عبادت الہی میں بھی محو رہیں۔ آج اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وقت میرے خیال تقریباً 11 بجنے پہ آیا ہے نا، اور ابھی تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ دو چار باتیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں سماعت کر لیں، کیونکہ آج چوتھی شب آج ہو گئی، اور کل سے ہی اپنے کو پھر امام حسین رضی اللہ کے تعلق سے گفتگو شروع کرنی ہے، تو دو چار باتیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سن لیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کی خواتین جو ہے پردے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد میں محو رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ حضور کے ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل بھی ادا کرتی تھی، اور اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزہ رہا کرتی تھی،
اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اکثر روزہ رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کریم کی ازواج کا حال تھا۔ ہماری ماں اور بہنیں ان باتوں کا خیال کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پردے کی اہمیت کو سمجھیں، گھر سے قدم باہر نہ نکالیں، حتی المقدور گھر کے اندر رہنے کی کوشش کریں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں۔ جن کی بات کرنی ہے حضرت فاطمہ زہرا سبحان اللہ، اللہ وہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ کہ جس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرماتے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اتنی محبت مصطفیٰ کریم کو حضرت فاطمہ زہرا سے ہے، سبحان اللہ۔ اور محبت کیا کہنے اس محبت کے، میں کیا بیان کروں۔ میں تو کہوں گا کہ میں دو نفوس قدسیہ کا ذکر جو ہے ایک دن میں کر دے رہا ہوں تاکہ جلدی سے جو ہے یہ واقعات مکمل ہو جائے تو کربلا کی طرف آئیں۔ لیکن جب میں پڑھتا ہوں حدیث مصطفیٰ کو اور ان کے فضائل و مناقب کو پڑھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ یہ بھی بولنا باقی ہے، یہ بھی بولنا باقی ہے، یہ بھی رہ گیا ہے اور وہ بھی رہ گیا ہے، اور حال یہ کہ کچھ بھی نہیں بول پاتا ہوں۔ حضور کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کہ پوری دنیا، ساری دنیا، کائنات کا ہر فرد، تمام صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تو کیا کہتے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ کیا کہتے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیں غار ثور میں سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسا ہے، کیا کیا ہے؟ ڈسا ہے، زہر بدن میں سرایت کر گیا۔ زہر سرایت کرنے کی وجہ سے بدن پورا لرزا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو گرے تو کہاں گرے؟ مصطفیٰ کریم کے رخسار پر گرے۔ جب مصطفیٰ کریم کے رخسار پر گرے، مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے تو مصطفیٰ کریم نے پوچھا اے ابو بکر، اے صدیق اکبر کیا ہوا؟ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، لودیق تو یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لودیق تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق یہ نہیں کہ سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ ہر صحابی کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ہر صحابی یہ کہتے ہیں آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مگر حضور حضرت فاطمہ کے حوالے سے کہتے ہیں فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے باپ بھی قربان ہو جائے، میری ماں بھی قربان ہو جائے۔ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ جملہ مصطفیٰ کریم کے ہے، اپنی بیٹی سے محبت کی انتہا ہے کہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، مگر حضور کہتے ہیں اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ عظمت، یہ عزت، یہ سارا کا سارا کچھ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف رسول کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے۔ کسے حاصل ہے؟ رسول کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ کہ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ زہرا آتی
حضور کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی تو حضرت علی کے گھر حضرت فاطمہ چلی گئیں۔ حضرت علی کا گھر جو ہے وہ تھوڑا دور تھا۔ اب حال یہ کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ رہا کرتی تھی، شادی ہو گئی، اپنے شوہر کے یہاں حضرت فاطمہ گئی، اب دوری والا معاملہ آ گیا، رسول بے قرار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم بے قرار ہو جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری پیاری بیٹی تم دور چلی گئی ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے قریب آ جاؤ، کسی اور کے گھر کو لے لو اور قریب آ جاؤ، میرے گھر میں میرے پاس رہنے لگو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں واقعی میرا گھر تو قریب ہے لیکن کیا کروں، کوئی گھر تو مدینہ منورہ میں آپ کے قریب خالی نہیں ہے، اگر کوئی گھر خالی ہو جائے تو ہم آپ کے قریب آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی محبت میں بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آج ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار ہے اور چھوٹی بیٹی سے تو بڑی محبت ہوا کرتی ہے، بڑا پیار ہوا کرتا چھوٹی بیٹی سے، اور یہ سب مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ چھوٹی بیٹی سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ قریب میں کسی گھر میں آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، قریب میں کسی گھر میں آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنے والد محترم سے کہتے ہیں ابا جان آپ کے گھر کے بازو میں وہ جو فلاں انصاری ہے ان کا گھر اگر آپ ان سے کہہ دیں تو وہ ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیں اور وہ ہمارے گھر میں آ جائیں، وہ اس گھر میں رہ لیں گے اور ہم ان کے گھر میں رہ لیں گے۔ مگر حضور فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ مجھے ان کو یہ بات کہنے میں حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ بات ان سے کہوں۔ یعنی حضور کو اپنی امت کا بھی خیال ہے کہ میں کس منہ سے اپنی بیٹی کی محبت کے لیے اس انسان کو اپنے سے دور کر دوں، اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ حضور کے قریب رہے، حضور کے قریب رہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے وہ استن حنانہ، وہ لکڑی جس سے ٹیک لگا کر مصطفیٰ کریم خطبہ دیا کرتے تھے، جب مسجد میں ممبر رکھ دی گئی اور مصطفیٰ کریم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے تو وہ لکڑی جس سے ٹیک لگا کر کے مصطفیٰ کریم خطبہ دیا کرتے تھے وہ لکڑی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لکڑی سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ جو رونے کی آواز ہے یہ کسی انسان کی نہیں ہے، یہ اس لکڑی کے رونے کی آواز ہے جس لکڑی سے ٹیک لگا کر کے میں خطبہ دیا کرتا تھا۔ اب کیونکہ ممبر آ گیا ہے، لکڑی مجھ سے دور ہو گئی ہے تو میری جدائی لکڑی کو گوارا نہیں ہے، اسے لکڑی میری جدائی میں رو رہی ہے۔ ایک لکڑی اگر مصطفیٰ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتی ہو، وہ صحابہ جو دنوں رات مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رہنا چاہتے ہیں انہیں کیسے گوارا ہوگا کہ وہ مصطفیٰ کریم سے دور جائیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے بیٹی فاطمہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے ان سے کہوں کہ وہ مجھ سے دور چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹی کی بات ہوتی ہے، اتنے میں کسی نے اس خبر کو لے جا کر اس انصاری صحابی کو بتا دیا اے فلاں رسول کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، رسول اپنی بیٹی کی محبت میں بے قرار ہے، اے فلاں حضور کی خواہش یہ ہے کہ حضور کی بیٹی یہاں آ جائے اور تم حضور کی بیٹی کے گھر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا وہ صحابی فوراً دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ابھی سے یہ گھر حضرت فاطمہ کو دیتا ہوں کہ فاطمہ آپ کے قریب آ جائے، اس لیے کہ اگر فاطمہ مجھ سے راضی ہو گئی تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور جس سے آپ راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی ہے اور جس سے خدا راضی ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات یہ حضور کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کو اپنی بیٹی سے پیار ہے، حضور کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، سبحان اللہ، کہ ایک پل بھی جدائی بیٹی کی مصطفیٰ کو گوارا۔
اور میں نے پہلے کہا وقت جو ہے 11 کے اوپر ہو گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. ان کے مناقب، ان کے خصائص، ان کے کمالات کیا کہنے سبحان اللہ. ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی بندگی، ان کا علم، ان کا حلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے بڑھ کر بہتر افضل اگر کسی کو پایا عورتوں میں تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہے سبحان اللہ. اس لیے کہا گیا ہے کہ حضور کے بعد کائنات میں حضرت فاطمہ کا مقام مرتبہ طاری عورتوں میں. یوں تو اب مردوں کا اس میں ذکر نہیں ہے، حضور کے بعد کا ذکر ہی نہیں ہے، مردوں کا اس میں ذکر نہیں، عورتوں کے تعلق سے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت مریم، بلکہ حضور فرماتے ہیں کائنات میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام بہت بلند و بالا ہے. ایک حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، امی جان، نبی کی ماں، ایک نبی کی ماں. ایک حضرت آسیہ ہیں، کون ہے؟ فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ، کہ جس آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. ٹھیک ہے. اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی حضور کی سب سے پہلی بیوی، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا. اللہ اکبر. وہ قربانیاں پیش کی حضرت خدیجہ نے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی. آج ہمارے گھر کی خواتین کا حال آپ بہتر جانتے ہیں. رمضان میں 4 جوڑے سے کم تو ہوتے نہیں ہیں. بیچارہ رمضان آنے سے پہلے سیونگ کرنا شروع کر دیا. رمضان آ رہا ہے ابھی سے سیونگ کر لو، بلکہ سیونگ ابھی چالو ہے. رمضان آ رہا ہے ابھی سے سیونگ چالو ہے. ایک ساتھ ساری گڈی نکلنی ہے نا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ مکے کی رئیس ترین خاتون میں شمار تھا ان کا نام. ان کا مال تجارت ملک شام جاتا تھا، اور خود نکاح سے پہلے حضور حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر کے تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہیں. اور یہی ملک شام کا سفر ہے کہ جس سفر کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے حضور کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا تھا. مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دے. یہاں تک جب آخری وقت آیا تو اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ جاؤ اور اپنے ابا جان سے کہنا کہ ابا جان میری امی نے آپ کے جسم کا چادر مانگا ہے. جس چادر کو آپ اپنے جسم پہ لپیٹے ہوئے ہیں وہ چادر مانگا ہے. اللہ آخر وقت ہے، چادر مانگا ہے. کہتے فاطمہ جاتے ابا جان امی نے آپ سے چادر مانگا ہے. میری بیٹی تمہارے امی نے چادر مانگا ہے، کیوں مانگا ہے؟ گئے دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت ہے. اللہ اکبر. آخر وقت ہے، کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا ہے؟ چادر مانگا ہے، تاکہ چادر بھی تبرک کے طور پر قبر میں جائے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ الکبریٰ اگر تم مجھ سے کہو تو میں اپنے جسم کی چمڑی کو نکال کر تمہارے لیے دے دوں. اللہ اکبر. حضور کو بھی حضرت خدیجہ سے اتنی محبت، اتنی محبت. یہی وجہ ہے کہ حضور جب بھی کوئی گوشت وغیرہ کا پیالہ حضور گھر میں آتا تو حضور تھوڑا سا گوشت نکال کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے. حضور کیا کرتے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ کیا بات ہے، اب ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، گوشت ان کی سہیلیوں کو بھیجتے ہیں. حضور فرماتے عائشہ میں ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت کیوں نہ بھیجوں، وہ میری محسنہ کہ جتنا انہوں نے میرا ساتھ دیا اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، ویسا ساتھ ویسی صحبت کسی اور نے ویسا ساتھ میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا. لہذا اے عائشہ میں کیوں نہ ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجوں اور کیوں نہ ان سے محبت کروں. وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ 3 یہ ہو گئی، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا.
4 خواتین، 4 عورت دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی مثال، جن کی نظیر نہیں ملتی. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ، اللہ اکبر. کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر بیٹھے گا اپنی شان کے مطابق، حضور کرسی شفاعت پر بیٹھیں گے تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، ایک فرشتہ آواز دے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچی کر لو کہ حضور کی بیٹی، رسول کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں قیامت کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کا حال کیا ہوگا؟ سب اپنے اپنے قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اپنے قبروں سے ننگے اٹھیں گے، کتنی بری بات ہوگی نا. ہم اپنے اپنے قبروں سے ننگے اٹھیں گے، کتنی بری بات ہوگی نا. اللہ نے فرمایا اے عائشہ، اس وقت اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگ اتنا شرمندہ ہوں گے، نظریں کسی کی طرف نہ جائیں گی، خوف و ہراس میں اتنا مبتلا ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہ ہو. لوگ تکلیف میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے، میرا کیا ہوگا، حساب ہونا ہے، کتاب ہونا ہے، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، کیا معاملہ ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا. اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی مہلت نہ ہوگی. مگر اس قیامت کے میدان میں اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فرشتہ ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت رسول کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے. سبحان اللہ. اور 70,000 نوخیز حوروں کی جھرمٹ میں رسول کی بیٹی فاطمہ اس شان سے گزر رہی ہوں گی، ایسا لگ رہا ہوگا کوئی وقت کی ملکہ جا رہی ہے، اور ان کے ارد گرد ان کی خادمائیں، ان کے ملازمائیں، ان کی کنیزائیں، وہ سب ان کے ارد گرد ہیں، اور ان کے بیچ میں ان کا آقا، ان کا مولا جا رہا ہوگا. سبحان اللہ. اس شان سے رسول کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہوں گی. ایک روایت میں ہے کہ 2 چادر ہرے رنگ کے، ایک روایت میں ہے سرخ رنگ کی چادریں حضرت فاطمہ زیبتن کیے ہوئے، اور 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں رسول کی بیٹی فاطمہ جو ہے میدان جو ہے قیامت میں رسول کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہوں گی. اس شان کی مالک ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ. اور کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، حضور نے خود فرما دیا میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے. سبحان اللہ. حضور نے کہا فرمایا میری بیٹی فاطمہ، وقت ہو چلا ہے نا، بس آخری بات. حضور نے کہا فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین، دنیا میں کوئی بھی عورت ہو، مہینے میں 1 بار ناپاکی کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، مگر وہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے. سبحان اللہ. نہ حیض ہے نہ نفاس ہے. وہ کچھ رطوبتوں کا معاملہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ پاک ہو جایا کرتی تھی، تیمم کر لیا کرتی تھی، پاک ہو جایا، وہ الگ بات ہے. لیکن نہ حیض نفاس، بچہ پیدا ہو 40 دن تک عورت ناپاک ہے، جب تک خون جاری ہے ناپاک ہے. اس کی میعاد 40 دن قرار دی گئی ہے. مگر رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، ادھر حسین پیدا ہوا اور ادھر نماز کا وقت آیا تو نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آیا سرکار نے ایسے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جنتی حور ہے حضرت فاطمہ. اللہ اکبر. یہ فاطمہ زہرا کی شان ہے. سبحان اللہ. اور اس شان کی مالکہ، اس مقام و مرتبے کی مالکہ، مگر حال یہ چکی اپنے ہاتھ سے پیس رہی ہے، کنویں سے پانی اپنے ہاتھ سے بھر رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانا ہے، مشکلیں اٹھا کر جو ہے سینے میں داغ پڑ گئے ہیں، اتنی مشقتیں ہیں، مگر حال یہ کہ سب کچھ جب خلق خدا سو جائے تو مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے. جب دنیا سو جائے تو کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کھڑی ہو کر رب کی بارگاہ میں کہتی ہیں میرے مولا، میرے پروردگار، تیری بندی فاطمہ، تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ
تیری بارگاہ میں کھڑی ہے، ایک ایسی بھی رات بنا کہ جس رات میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری اطاعت کر سکے، تیری بندگی کر سکے۔ اور ہمارے گھر کی خواتین ادھر کھائی ادھر ٹی وی چالو، ریموٹ ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے، ایک ہاتھ میں ریموٹ ہے، ذرا سی ٹائم گزرے، تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہوا، سیریل کا جو مین پوزیشن تھا وہ ختم ہو جائے گا، ایک ہاتھ میں بس پلیٹ ہے، کھانا کھانے کی مہلت نہیں ہے بندی کے پاس، کھانا بھی کھا رہی ہے تو بس منہ چہرہ ٹی وی کی طرف ہے، وہ دال میں جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی وہی پتہ نہیں چل رہا ہے نا۔ حال یہ ہے، اللہ رحم فرمائے ہمارے گھر کی خواتین کو۔ میری ماں اور بہنوں سمجھو زندگی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، شاعر کہا روز محشر کے جاگداز بود، اولی ای پرشش نماز بود۔ قیامت دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا روز محشر کے جاگداز بود، روز محشر قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اولی ای پرشش، سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا نماز بود، نماز پڑھے تھے؟ سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز پڑھے تھے کہ نہیں، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں اس وقت کوئی بہانہ کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، لہٰذا اللہ کے واسطے اپنے آپ کے اوپر رحم کرو۔ تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ تم قبر کے عذاب کو برداشت کر سکو۔ فرمایا گیا بے نمازی کے قبر میں ایک دو نہیں بلکہ 99 سانپ داخل کیے جاتے ہیں۔ 99 سانپ، کتنے سانپ؟ زور سے بولے نا، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ کتنے سانپ؟ 99 اسنیک، 99 سانپ قبر میں داخل کیے جاتے ہیں، اور ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ کہ اگر وہ سانپ دنیا سے گزر جائے تو اس کے زہر کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سبز اگنا بند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک سانپ کے زہر کا یہ عالم ہے، 99 سانپ قبر میں داخل کیے جائیں گے، برداشت کر پاؤ گے؟ فرمایا گیا ایک سانپ اگر ڈس لے انسان کو تو اس کے جسم کا پورا گوشت جھڑ کر گر جائے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، تم صنف نازک ہو، تم نازک ہو، تم یہ عذاب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کل کو نوجوان سوچیں گے ہاں وہ صنف نازک ہے، ہم تو جوان، ہم سہ لیں گے، ہے نا؟ ان کو کہہ رہا ہوں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ جہنم کے عذاب کو سہ پانا، ایک کڑا، زنجیر کا ایک کڑا اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ مثل سرما کے بن جائے۔ یہ جہنم کے عذاب کا حال ہے، ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ لہٰذا اے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنیں، آپ سن رہے، آپ بھی آج ہی سے اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کیجیے، صدق دل سے توبہ کیجیے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، وہ قریب ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ الرحمن وہ کریم ہے، کرم فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، بیڑا پار ہوگا، آپ اور ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وقت کافی ہو چلا، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوں گی۔ بولنے کسی قسم کی غلطی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔